اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی ایسے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور ایمان نصیب فرمایا، اور شریف گھرانوں میں ہم نے آنکھیں کھولی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ افضل دیندار گھرانوں میں ہماری پرورش کی، اور پھر یہ احسان عظیم فرمایا کہ مردوں سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا کام شروع کرایا، اور اس کی برکت گھروں تک، اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں تبلیغ کا کام کرنے لگی ہیں۔ اس کی برکت سے ہم اچھا برا سمجھنے لگے ہیں، حرام حلال، نیک بد، جائز ناجائز، اللہ کس چیز سے راضی ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس کی کچھ سوجھ بوجھ ہونے لگی ہے، اور اس کی سوجھ بوجھ میں شروع ہوئی کہ زندگی کی کون سی چیزیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، کہ گھروں میں رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے، لباس اور کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے، شریعت کے مطابق ہوں اور کون سے شریعت کے خلاف ہوں، ان باتوں کا اب گھروں میں تذکرہ ہونے لگا ہے۔ کھاؤ پیو مست رہو۔ آپ سب اس ملک میں آئے ہیں، یہ بہت دنوں سے یا سینکڑوں برس سے خدا کا خوف، شرم، حیا، لحاظ اور تہذیب نہیں رہی۔ یہاں صرف ایک ہی کام رہا ہے، کھاؤ پیو اور مست رہو۔ چنانچہ انگریزوں میں کہاوت ہے، کھاؤ پیو اور مست رہو، مگن رہو یا مگر رہنا، ان کا یہی زندگی کا اصول ہے۔ جس میں آدمی مگن رہے اور مست رہے، موت کبھی بھول کر بھی نہ آئے کہ ہم کو مرنا ہے، ہم کو خدا کے سامنے جانا ہے۔ یہاں جو مزے اٹھائے ہیں ان کا جواب دینا ہے، یہاں جو موج اٹھائی ہے اس کا پائی پائی حساب دینا ہے۔ یہی زندگی کا اصول ہے کہ آدمی موت کو بلا رہا ہے، آخرت کو بلا رہا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہیں، اور صرف عمدہ سے عمدہ کھانے، اچھی سے اچھی صحت بنانا، جوانی کا مزہ اٹھانا اور دولت کے مزے اٹھانا۔ یاد رہے یہ یہاں کی زندگی کا اصول بن گیا ہے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے اور جس ملک سے تعلق ہے اور جن لوگوں سے تعلق ہے، ان کی زندگی کا اصول یہ نہیں ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا تو کافروں کی جنت ہے اور مسلمانوں کی جیل خانہ ہے۔ جیل خانہ میں آدمی موج نہیں اٹھاتا، جیل خانہ میں آدمی آزاد نہیں ہوتا کہ گھومنے پر آیا اور گھومتا چلا گیا، جو دل میں بات آئی، جو من میں چاہت ہوئی، بس وہ کر گزرے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جیل خانے میں گھومنے پھرنے کی جگہ بھی تو کھانے کا حساب بھی ناپا تولا، کھانے کو جی کچھ چاہتا ہے، مل کچھ رہا ہے، پسند کچھ ہے اور کھلایا کچھ جا رہا ہے۔ کبھی پہننے کو جی چاہے، کبھی سیر کو جی چاہے، ہوا کھوری کو جی چاہے۔ یہ تو جیل کی کوٹری ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ بس ایک بہت بڑی پارک، ایک بہت بڑا باغ، ایک بہت بڑا چمن، چاہے لوٹے پھوٹے، چاہے گھومے، چاہے ننگا پھرے، چاہے بیل کی طرح چلے، کھائے پیے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو دنیا کافر کی جنت اور مومن کا جیل خانہ ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیس میں ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم پردیس میں ہو، یا کہ رستہ چلتے مسافر۔ جو مسافر ہوتا ہے اس کا جی کہیں نہیں لگتا، اور کسی جگہ اپنا گھر نہیں بناتا، کسی اسٹیشن پہ ٹھہرا نہیں جاتا، دیکھتا سب کچھ ہے، گزرتا سب جگہ سے ہے، لیکن اپنے وطن کو نہیں بھولتا۔
اور نہ اپنی منزل کو بھولتا ہے۔ کہاں سے چلے تھے اور کہاں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں سے کام کر کے فوراً آنا ہے۔ جیسے چڑیا دن بھر اڑتی رہتی ہے، جیسے کبوتر جو دن بھر اڑتے رہتے ہیں، دن بھر جگہ جگہ سے دانہ چگتے ہیں، لیکن اپنے آشیانہ، اپنے گھونسلوں کو بھولتی نہیں کہ کہیں اور پہنچ جائیں، لیکن شام ہوئی کہ سیدھا اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ کسی شاخ پر وہی تنکوں اور پتوں کا بنا ہوا گھونسلہ دن بھر چاہے کسی امیر کے محل پر جا کر، کسی اونچی سے اونچی کوٹھی پر جا کر تلاش کرتے ہیں۔ شام ہوئی تو اپنے گھر یاد آئے، بال بچے یاد آئے، اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مومن کا حال ہے کہ دنیا میں سارا دن گھومتا پھرتا رہے، کام کاج کرے، دکان پر بیٹھے، 10 گھنٹے ڈیوٹی دے، لیکن اس کی اصلی بستی نہیں بھولتی، اس کو قبر کا کونا نہیں بھولتا، وہاں سینکڑوں ہزاروں برس سونا ہے، اس کی آخرت نہیں بھولتی۔ بس شام ہوئی یعنی بس ہی دنیا کا کام ختم ہوا، اپنے اصلی وطن کی راہ لی۔ مسلمان کو اپنا اصلی وطن نہیں بھولنا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ہندوستان، فرانس، جرمنی اور بڑے سے بڑے ملک امریکہ، کینیڈا سب برابر ہیں۔ ہم کہیں بھی ہوں اپنا وطن نہیں بھولنا چاہیے، چاہے وہ محل ہو یا جھونپڑی، لیکن دل ہمارا خدا کے پاس رہنا چاہیے۔ ہمارا جسم کہیں بھی ہو، ہم کو اصل جگہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ جہاں ہم کو مدتوں رہنا ہے وہ قبر کا کونا ہے، جہاں اندھیرے ہیں، قبرستان جو جنگل میں ہے، شہر کی آبادی سے دور، جہاں نہ شہر کے بچوں کی آواز پہنچ سکتی ہے نہ بڑوں کی، وہاں تو آدمی ہے اور اس کا عمل، جو نمازیں ٹوٹی پھوٹی پڑھے، جو کلمہ پڑھا، درود شریف پڑھا، وہ وہاں کام دے گا، اسی سے وہاں دل لگے گا، وہی وہاں کا تکیہ، وہی وہاں کا بچھونا، وہی وہاں کی روشنی، وہی وہاں کے چراغ، وہاں کی گلشنیں اور وصیت، ورنہ وہ کونا جہاں آدمی کروٹ بھی نہ لے سکے۔ وہاں جو کچھ کام آئے گا وہ نور ایمان کام آئے گا، اللہ کا نام کام آئے گا، زندگی میں اللہ کے ساتھ جو تعلق پیدا کیا ہے وہ کام آئے گا۔ نماز میں اگر یہاں دل لگا ہے تو وہاں بھی دل خوش ہوگا۔ اگر کلمہ، نماز، ایمان کی باتوں میں دل نہیں لگا اور طبیعت ہمیشہ اچاٹ رہی، اور وہی کپڑوں میں، زیور میں، کھانے پینے میں، کوٹھی میں، موٹر میں اگر دل پھنسا رہا تو وہاں وحشت ہوگی، وہاں ان میں سے کوئی چیز موجود نہ ہوگی۔ یہ چیزیں تو کیا ہوگی؟ باپ بھی مدد کرنے کے لیے، ماں بھی دلاسا دینے کے لیے، بیٹی بھی خدمت کرنے کے لیے، بیٹے بھی سلوک کرنے کے لیے وہاں موجود نہ ہوں گے۔ وہاں نہ ماں کی شفقت ہوگی اور نہ باپ کی مہربانی، اور نہ اولاد کی سعادت مندی ہوگی، اور نہ بیٹیوں کی خدمت۔ وہاں وہی ایک نام کام آئے گا، اللہ کا نام کام آئے گا، اور ایمان کا نور کام آئے گا، نماز روزے کا نور کام آئے گا، قرآن کی روشنی کام آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ خود کچھ نہیں، یہی کہ اچھے عمل باغ بن جائیں گے۔ ان اچھے اعمالوں کی وجہ سے جنت میں ہوائیں آئیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں پہلے سے جنت کی ہواؤں کے جھونکے آنے لگیں گے، خوشبوئیں آنے لگتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے وقت، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا گیا ہے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کے اچھے عمل ہے، ایمان سلامت لے کر آیا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے جیسے دلہن سوئی ہے۔ قبر کی فکر ہی اصل فکر ہے،
اس گھر کی فکر کرنی چاہیے، اور جو چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں کے سامان کا حال یہ ہے کہ بچپن کا سامان جوانی میں کام نہیں آتا، جوانی کا سامان بڑھاپے میں کام نہیں آتا۔ بچپن میں جو کپڑے تھے جوانی میں پہنے نہیں جاتے، اور جوانی میں جو کپڑے ہیں وہ بڑھاپے میں پہنے نہیں جاتے۔ یہ تو جوانی کے شوق تھے، بڑھاپے کا کپڑا اور ہوتا ہے، اور اب تو 2 مہینے پہلے کے کپڑے اس زمانے میں کام نہیں آتے۔ یہاں یورپ میں ایسی مصیبت آئی ہے کہ اس کی بدولت ساری دنیا پر یہاں مہینے 2 مہینے میں فیشن بدلتے ہیں۔ پہلے فیشن کے مطابق جو کپڑے بنا لے، اب جب فیشن بدل گیا تو بالکل پرانے اور دکیا نوسی معلوم ہونے لگتی ہے، اور ان کی پہچان اور ان کو پہن کر شادیوں میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسی بے مروت آنکھیں چرانے والے، منہ موڑنے والی، جلدی سے جلدی بدل جانے والی تہذیب، اس پر اگر دل لگائیں تو اس سے زیادہ بے عقل کون ہوگا؟ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔